بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج تک وہی صورتحال ہے ملک میں کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے تو اسی کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ اسی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ تمام اینکر پرسنز ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں، زیادہ تر اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ فیصلہ بہت لیٹ جاری کیا گیا ہے اور تقریباً 1 سے 2 دن کے بعد فیصلہ آیا ہے۔ تو جس کا جواب الیکشن کمیشن نے یہی دیا ہے، جو ان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ کوئی ممبران جو ہے ان سے متفق نہیں ہے۔ ان کی 5 رکنی بینچ تھی، اس بینچ میں 4 ممبران نے فیصلہ کیا تھا اور 5ویں جو ممبر تھے وہ اس سے راضی نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ آنے میں تاخیر ہوئی ہے اور ابھی بھی مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے۔ تو تمام ٹی وی چینلز پر اور جتنے بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اینکر پرسنز ہیں جتنے بھی، وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں زیادہ تر کہ اس فیصلے میں ابہام ہے اور فیصلہ اسی لیے جاری نہیں کیا جا رہا۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا جو فیصلہ دیا گیا ہے نااہلی کا، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے جو اعتزاز احسن ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت پرانے ان کے سینئر کارکن ہیں، سینئر ان کے ساتھی ہیں وہ، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں اس فیصلے کو سمجھ نہیں پا رہا اور میں عمران خان کا ساتھ دوں گا اور عمران خان کی طرف سے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے اتنے سینئر قانون ہیں، ان کو ہر مسئلے میں ان سے بات چیت کی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، رائے اور مشورے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، صدیق اظہر ایک قانون دان ہے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی بات کرے یا کسی کو کوئی سزا دے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے تجاوز کیا ہے اور اس طرح کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ لندن سے جاری کروایا گیا، لندن سے ڈکٹیٹ کروایا گیا اور یہاں والوں نے اسے لکھا اور لکھ کر کے جاری کر دیا۔ تو صورتحال وہی ہے کہ یہ حکومت اور حکومت کے کام جو ہیں اب صرف انتقام پر چل رہے ہیں۔ اور بظاہر یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، انتقام لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کسی کو بھی پکڑا جاتا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے، ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں نیوٹرلی، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی اگر قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا سینیٹر ہو یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا یا حکومت مخالف کوئی بندہ ہو، اس کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنا تضحیک آمیز رویہ رکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بعد میں جب وہ باہر آتا ہے تو وہ لوگوں سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا۔ شرمندگی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے مار دیتے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں چلی ہے، یہ سب کچھ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جس کو بھی لے جاتے ہیں اسے برہنہ کر دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، انتہائی تشدد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے برہنہ کرنے کا مقصد کیا ہے اور تشدد پھر کس طرح سے ہوگا، سب جان سکتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ یہ یہاں پہ ہوتا رہا ہے۔ پہلے تو ایسا صرف سندھ میں ہوتا تھا، کراچی میں ہوتا تھا یہ سب، لیکن اب یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے، وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور نہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 17 سال قومی اسمبلی میں رہے ہیں، خدمت کی ہے اور بزرگ ہو گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا ہے، تو بالکل سمجھ سے باہر ہے یہ صورتحال کہ ایسا کیا ہے اور کیوں ہے، یہ حکومت کہاں جا رہی ہے، کس طرح سے اسلامی حکومت کہلانے کے ہم حقدار ہیں۔ کیا ہم اسلامی حکومت میں یا ہم یہودیوں اور انگریزوں کے قوانین کے تحت چل رہے ہیں، جو ہم نے اس طرح سے اپنے ہی لوگوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ ایک ممبر قومی اسمبلی بیچارہ پکڑا گیا، اس کے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی سزا ہے آپ دیجئے، اس کو رکھیے، اس کو اس کے اوپر جو بھی الزامات لگتے ہیں اس کے تحت کارروائی کیجیے، لیکن یہ کیا کہ آپ نے اس کے گلے میں تختی ڈال دی اور اس کے اوپر اس کے جرائم لکھ دیے اور وہاں پہ اس کو تصویر اس کی پوری وائرل کر دی۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کہاں کا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جاہل ہیں، جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں، کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، ان کے اندر دماغ نہیں ہے، بھوس بھرا ہوا ہے۔ یہ کون سے کام کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ ایک عزت دار شخص، بہرحال ہے، عزت نہیں ہے، آپ کی نظر میں نہیں ہے، دوسرے کی نظر میں ہے، بہرحال وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ لے کر وہ آتا ہے، اس کو تو دیکھ لیجئے، کم سے کم لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ جو لے کر آ رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اگر یہ آج آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ قانون بنا دیا ہے
اور یہ قانون بن گیا، اور میرا تو رائے مشورہ یہی ہوگا کہ جو بھی حکومت آئندہ آئے وہ اس قانون کو چینج نہیں کرے، اسی کے تحت دوسروں کے خلاف جو بنا کر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی فیصلے سے نپٹا جائے، اسی قوانین سے نپٹا جائے، انہی قوانین کو ان پر بھی لاگو کیا جائے جو وہ کر رہے ہیں، ننگا کرنا اور تختیاں لٹکانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اسی طرح سے یہ سب چیزیں چلتی رہیں تاکہ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ بھی اس کی زد میں آئے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہم نے کر کے آئے تھے اور کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم کسی کی حمایت نہیں کر رہے، کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے، کسی بندے کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ایک بات جو ہے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ یہ کیا چیز ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اور یہ کیسا قانون ہے، کیسا ملک ہے، کیسی پولیس اور کیسے وزیر اعظم، اور کیا دکھ نہیں رہا، منع نہیں کر رہے، روک نہیں رہے، کوئی آرٹیکل نہیں لایا جا رہا، قراردادوں پر قراردادیں پاس ہو رہی ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے، ان چیزوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، پولیس کو لگام نہیں ڈالی جاتی۔ کیا پولیس کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی معزز شہری کو پکڑ کر اور اس کے ساتھ یہ حرکتیں کریں جب تک اس پر جرم نہیں ظاہر ہوتا؟ جرم بھی اگر اس کا ثابت ہو جاتا ہے تب بھی قوانین میں موجود جو سزائیں ہیں وہی دی جائیں گی، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ تو یہ والی بات ہے کہ ظاہر ہے جو بھی دیکھ رہا ہے ایک افسوس کا مقام ہے کہ کل کو تو آپ کسی کو بھی پکڑ لیں گے، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جب اتنے پہنچ رکھنے والے لوگوں کی کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، ایک اسمبلی کا ممبر ہے یا جو کچھ بھی ہے کسی بھی پارٹی کا ہے، آخر کو وہ ایک عزت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی مینڈیٹ ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر بیچارے عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی بات ہوتی ہے نا کہ 25-25 سال بیچارے وہ قید رہتے ہیں جب جرم ان پر ثابت ہی نہیں ہوتا، غلط جرم، غلط جرائم اور یہ سب چیزیں کر کے بیچارے جیل میں پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے کہ اعتزاز احسن نے بھی کہتی ہے کہ لندن کا فیصلہ لندن سے لکھوایا گیا اور میں اس کو کورٹ میں چیلنج کروں گا۔ دوسری ای سی پی جو ہے نااہل ہے، اور صدیق جان جو ہے پی ٹی آئی کے ہیں ہمدرد، اور انہوں نے بول نیوز سے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 19 ستمبر کو لکھا گیا تھا، 19 ستمبر کے بعد اس فیصلے کو سنایا نہیں گیا، جاری نہیں کیا گیا، اس کو روکا گیا مناسب وقت کا انتظار کرنے کے لیے کہ جب وہ چوٹ لگائیں اگلی پارٹی پر، تو اس طرح سے انہوں نے بغیر سائن کے ہی ارجنٹلی یہ فیصلہ صادر کیا ہے اور یہ فیصلہ سنایا عوام تک، اور پی ٹی آئی کی پوری ممبرشپ کو بلایا اور بلا کر کے وہاں پر یہ فیصلہ صرف سنا دیا، جبکہ ان کو اس کا کوئی پیپر وغیرہ نہیں دیا گیا، کوئی اس کی ریکارڈ نہیں دیا گیا کہ یہ آپ کے خلاف فیصلہ لکھا گیا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہاں پہ افسوس کی بات تو صرف یہی ہے کہ میں تو بالکل بنانا نہیں چاہ رہی تھی آج کا ولاگ، لیکن بس یہی صورتحال سارے ملک میں چلی ہوئی اور یہی ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمیں صرف قوانین پر چلنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیے اور رسول نے ہمیں دیے، ہمیں صرف اسی راستے پہ چلنا ہے، یہاں تو ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند اور انتقام پر چل رہے ہیں۔ تو حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدا رہا اس چیز کو دیکھیے، اور جو کچھ بھی آپ کی حکومت میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے یا آپ کی اچھائی کے لیے ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجیے آنکھیں کھول کے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے، اگر آپ اسے غلط سمجھ رہے ہیں، ہم تو غلط سمجھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیے کیا سمجھتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کیجیے، اپنی جو حکومت ہے اس کو باوقار بنائیے، اور عوام کی پسندیدہ حکومت اگر بنانا چاہتے ہیں تو فیصلے صحیح کیجیے اور صحیح لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے کرنے کی طاقت دیجیے۔ آپ نے کن لوگوں کو یہ فیصلے کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے کہ جو اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں؟ تو اور میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں پلیز، کہ تمام شہری برابر ہیں، عزت دار ہیں، ان کی عزتوں کا خیال کیجیے اور اس کے مطابق جو بھی سزا ہوتی ہے قانون کے مطابق آپ وہ دیجیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اگلے ولاگ خدا حافظ، اور اپنے گلی محلوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ملک کے حالات کا اللہ بہتری کی طرف لے جائے، اور ہم سب جو ہے اپنے ملک کے لیے دعا گو ہیں، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔